حضرات، جہیز یہ عربی لفظ ہے۔ عام طور پر والدین اپنی بیٹی کی رخصتی کے موقع پر جو سامان یا تحائف دیتے ہیں اسے عوام میں جہیز کہتے ہیں۔ ہم کلام اللہ کی روشنی میں جاتے ہیں تو کہیں سے ذکر نہیں ملتا کہ جہیز دیا جائے یا مانگا جائے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں نہیں ملتا کہ جہیز باپ کو یا ماں کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے یا دولہا کو مانگنا چاہیے، داماد صاحب کو مانگنا چاہیے، کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں بھی کہیں سے یہ نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی رسول نے جہیز مانگا ہو۔ جہیز کا مانگنا حرام ہے۔ رہی بات اس کی کہ جہیز اگر ماں باپ خوشی خوشی نور و ریا و شہرت سے بچ کر خفیہ طور پر اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں اور داماد کو دے دیتے ہیں تو مستحسن ہے، مباح ہے۔ لیکن جہیز کا مانگنا یا جہیز کے نام پر رقم مانگنا یا جہیز کے نام پر گاڑیاں مانگنا، 4 ویلر مانگنا یا 2 ویلر مانگنا، یہ جائز نہیں ہے۔ سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مرد نے اس لیے کسی عورت سے شادی کی کہ خوب مال ملے گا تو اللہ تعالیٰ مزید اس شخص کو تنگ دست بنا دیتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تیار کیا ہے۔ اور کیوں تیار کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ سرپرست بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس نئے گھر کی طرف جا رہے ہیں وہاں رہنے سہنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ ایسے موقع پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک زرہ ہے۔ وہ زرہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کے بعد مارکیٹ میں بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا 480 دراہم میں، اور خریدنے کے بعد زرہ بھی واپس کر دی اور رقم بھی دے دی۔ پھر اسی رقم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی ادا کیا، اور جہیز والا جو سامان تھا، چکی، مشکیزہ، تکیہ وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سامانوں کو تیار کر دیا۔ تو نبی نے اپنی رقم سے کوئی سامان نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ سرپرست تھے، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رقم سے وہ سامان تیار کر دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کر دیا۔ دوسری بات یہ، جو لوگ کہتے ہیں نبی نے جہیز دیا ہے، تو میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیں اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو جہیز نہ دیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز نہ دیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز نہ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے مانا ہے۔ آج جہیز کے لین دین کی وجہ سے آج ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں،
لڑکی کے والدین مقروض ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے اپنی عزت کو بچانے کے لیے سودی کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں، بیاج کا لین دین شروع کر دیتے ہیں، قرضہ لینا شروع کر دیتے ہیں، گویا شادی کیا مصیبت بن گئی، جبکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی سادگی کے ساتھ کی جائے۔ ارے میرے بھائی آپ سوچئے تو ذرا، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نکاح پوری زندگی کی عبادت ہے۔ جب نکاح پوری زندگی کی عبادت ہے تو عبادت میں ہم کسی کو تکلیف کیوں دیں؟ جو لوگ لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں ان کا مطالبہ کرنا حرام ہے، وہ لڑکی والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ عائشہ نام کی ایک بچی نے جہیز کی وجہ سے اور جہیز کے نہ ملنے پر تانوں کی وجہ سے کیسی مشکل کے راستے پر آنے کے بعد، حالانکہ اس کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی حالت میں خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ یہ تو ہمارے تک آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے باتیں آئیں، لیکن بہت ساری لڑکیاں جہیز کے نہ لے جانے کی وجہ سے آج بیچاری ستائی جا رہی ہیں، تڑپائی جا رہی ہیں، رلائی جا رہی ہیں۔ کہیں ساس تانے دیتی ہے تو کہیں نندے تانے دیتی ہے تو کہیں شوہر تانے دیتا ہے، کہیں سسر تانے دیتا ہے۔ حالات اسی میں وہ بیچاری مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جہیز کے سلسلے میں غور کرو۔ جو بغیر مانگے مل جائے ٹھیک ہے، اسے تو آپ لے لو، وہ بھی ریا و شہرت کے ساتھ نہ لو، دکھلاوے کے ساتھ نہ لو، لیکن مانگنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہم کو یہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنا ہوگا تاکہ لڑکی کے والدین خوشحال ہو جائیں اور غریبوں کی بچیاں عزت کے ساتھ اپنے شوہروں کے پاس پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر عائشہ بہن کا جو چرچا چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو عبرت بھی لینی چاہیے۔ اس لیے عبرت لینی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو ستائیں گے، اپنی بیویوں کو ستائیں گے جہیز کے نام پر، تو کہیں مشکلات کا سامنا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم کو عبرت لینی چاہیے اور اپنے گھر کو جہیز کے مانگنے سے بچنا چاہیے۔ وہ لوگ زبردست انٹرنیشنل بھکاری ہیں جو گاڑیاں مانگتے ہیں، جو نوٹ مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔